سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے سفر کے دوران تکلیفیں، پریشانیاں، کوئی نہ کوئی معاملات، بعض اسلامی بہن دل چھوڑ دیتے ہیں، اب نہیں جانا تو کیا تکلیفوں پر دینی سفر پر جانا ہم چھوڑ دیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ کربلا میں ان کا قافلہ گیا اور آپ کے ساتھ جو رفقا تھے، ساتھی تھے، اس سفر میں، اس معرکے میں تکلیفیں تھیں یا راحتیں تھیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یعنی کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی روایت ہو یا کوئی مطلب حکایت ہو کہ جس میں کوئی کہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم گئے تو بس پھنس گئے تھے یا یہ ہوا وہ ہوا، نعوذ باللہ، بلکہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، دو کے علاوہ۔ گرمیوں کا موسم ہے، جسم کے اندر بو یہ رہتی ہے، نہانے کے بعد بھی اور پھر مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے۔ اس میں بیٹے وہ غذاؤں پر غور فرما لیجئے۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں ان سے بھی بو پیدا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اگر بدبو دوسروں کو بھی آتی ہے مسجد میں تو مسجد کا داخلہ شرعاً حرام ہے۔ زیرو الکوہلک بھی باڈی اسپرے آتا ہے، چند چیزیں آتی ہیں، اگر کوشش کرے تو شاید بدبو سے بچ کر یہ مسجد کی حاضری ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اولاد حسین اتاری، مرکز الاولیاء لاہور، شعبہ محبت بڑھاؤ، اسپیشل ٹرین کے ساتھ آیا ہوں۔ 50 سے زیادہ ماشاءاللہ لاہور سے سینئر اسلامی بھائی، پرانے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ دینی ماحول میں مجھے تقریباً 30 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ کیا بات ہے۔ 25 سال سے زائد یہاں حاضری جاری ہے۔ 3 دن کے قافلے پورے ہیں۔ 12 ماہ میں 1 ماہ کا سفر ہر سال جاری ہے۔ ہفتہ وار اجتماع پورے ہیں۔ 12 دینی کام عملی طور پر کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت جاری ہے۔ رکن شورا حاجی یفور رضا تاری ماشاءاللہ پرانے اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کھانے کی دعوت بھی کرتے ہیں، حلقہ بھی لگاتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے، جس طرح اسپیشل ٹرین یا ہم کوئی بھی سفر کرتے ہیں دنیاوی طور پر، کسی جگہ کا بھی سفر ہے تو بعض کا مشکلیں آتی ہیں سفر میں، کوئی بھی سفر ہے، قافلے میں سفر ہے یا ٹرین ہے یا جو بھی ہے، سفر کے دوران تکلیفیں، پریشانیاں، کوئی نہ کوئی معاملات، بعض اسلامی بہن دل چھوڑ دیتے ہیں، اب نہیں آئیں گے، خالی ٹرین کی بات نہیں کر رہا، اب نہیں جانا تو کیا تکلیفوں پر دینی سفر پر جانا ہم چھوڑ دیں؟ اگر تکلیفیں آئی ہیں تو کیا ان تکلیفوں کا اظہار وہاں جا کر کرنا ہے کہ جی یہ تکلیف آئی یا وہ آئی، کسی بھی سفر میں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، استقامت کی آخری سانس تک مدنی مرکز اپنے نگران کی اطاعت کرتے رہیں اور یہاں مدنی مرکز میں آتے رہیں، اس کی استقامت کی دعا فرما دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اولاد حسین، اولاد حسین، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے امام حسین رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیتے ہیں کہ کربلا میں ان کا قافلہ گیا ہے نا، آپ کا قافلہ کراچی آیا ہوا ہے نا، ان کا قافلہ کربلا میں گیا اور آپ کے ساتھ جو رفقا تھے، ساتھی تھے، 72 82 یا مختلف اس کے فگر بتائے جاتے ہیں، 72 مشہور ہے۔ پاک بیبیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، اور اولاد بھی تھی اور اہل محبت بھی تھے۔ سارے اولاد نہیں تھے، عقیدت مند اہل محبت مسلمان تھے۔
اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو اجازت دے دی تھی کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، تمہارے نہیں، تم اپنی جانیں بچاؤ، اور سب کو میں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ، میں ہوں یہ ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک بھی جانے پر راضی نہ ہوا، کوئی نہیں گیا۔ تو اس سفر میں، اس معرکے میں تکلیفیں تھیں یا راحتیں تھیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ پانی، پھر وہ کھانا، تو خوف، دہشت، خطرات، کیا نہیں تھا، کون سی تکلیف تھی جو نہیں تھی۔ لیکن کسی نے یعنی کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی روایت ہو یا کوئی مطلب حکایت ہو کہ جس میں کوئی کہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم گئے تو بس پھنس گئے تھے، یا یہ ہوا وہ ہوا، نعوذ باللہ، بلکہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، دو کے علاوہ۔ ایک تو مشہور ہیں امام زین العابدین، یہ شہید نہیں ہوئے، اجازت مانگی تھی، ان کو اجازت نہیں ملی کہ ان کے ذریعے سیدوں کا سلسلہ چلنا تھا، حسینی سیدوں کا۔ اور ایک تھے حضرت سیدنا حسن مثنی، یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے۔ تو یہ زخمی پائے گئے، تو یہ جو دشمن تھے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی تھے۔ تو مقام غادریہ شاید بولتے ہیں، کوئی قریب گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور یہ جب ان کو دیکھا کہ ان میں زندگی کی رمق باقی ہے تو کوئی علاج معالجہ کیا، اور تو یہ کھڑے ہوئے، تندرست ہوئے، اور بہت بڑے عالم محدث بن کر یہ ابھرے، اور ان سے حسنی سیدوں کا سلسلہ چلا۔ تو یہ کہ کبھی یعنی کہ باقی تو سب شہید ہو گئے، کوئی جان بچا کر کہ میں جان بچا کر نکالتے ہیں، وہ جان بچانا کیا، جان پھنسانا ہے کہ اہل رسول کو چھوڑ کر دشمنوں کے نرغے میں کون جا سکتا ہے۔ تو ایک میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو تکلیفیں آئیں، سب کچھ ہوا، برداشت کیا انہوں نے۔ پاک بیبیاں، ان میں ایک کی بھی شہادت کا ذکر نہیں ہے، وہ ساری گئیں، کسی نے گلہ شکوہ نہیں کیا کہ ہم پھنس گئی تھی یا ان کے ساتھ کہاں چلی گئی، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، نہ اس کا تصور ہے، سمجھے، سب اپنی جگہ پر صابر و شاکر۔ تو یہ اللہ کے دین کے لیے گئے تھے، آپ کائے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، اللہ اور رسول کی محبت میں آئے ہیں۔ تو راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے، چلنا ضرور ہے۔ تو یہ کہ راہ مدینہ، راہ خدا کی تکلیفیں برداشت کرنا یہ بڑے درجے بڑھاتا ہے۔ تو یہ سوچے بھی نہیں کہ مجھے تکلیفیں ہوئیں اور یہ ہو گیا اور گلہ شکوہ اور کبھی نہیں جاؤں گا، یہ تو زبان کٹ جائے، ایسا بولنا ہی نہیں ہے کہ اللہ توفیق دے تو بار بار جاؤں گا، بھلے تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، میں کربلا والوں کو ماننے والا ہوں، یزید کو ماننے والا تھوڑی ہوں۔ وہ آسائش تو بس آسائش پسند تو وہ لوگ تھے، ہم تو مطلب دین پھیلائیں گے، اور تکلیفیں اٹھائے بغیر دین نہیں پھیلتا، تکلیفیں تو آتی ہیں اس میں، سمجھے۔ تو لوگ دنیا کے لیے بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو ہم تو اللہ کی رحمت سے تو کوئی بھی ایسا نہ سوچے اور ہرگز اپنی تکلیفوں کا تذکرہ کسی کو نہ کرے۔ جو حاجی جاتا ہے نا، حاجی بڑی بعض اوقات آزمائش میں تو پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن یعنی کہ وہ اپنے حج کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا کہ میں حج میں گیا تھا تو پھنس گیا تھا۔ تو اس طرح مطلب ایک تکلیفیں برطانیہ نہیں ہے کہ جیسے آپ 12 ماہ کا سفر کیا تو آپ بولو یار یوں ہوا، نگران نے یوں بولا، نے اس نے یوں کیا، نے یار کھانا نہیں مل رہا تھا، ٹھنڈا پکڑا دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ بھی نہیں بولنا، تو ثواب تو کیسے ملے گا آپ کو۔ تو تکلیفیں اٹھانی ہے، ہنسی خوشی اٹھانی ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے کہ اللہ عافیت دے، لیکن اگر آئیں تکلیفیں تو ہنسی خوشی برداشت کر کے جنت کی راہ لیں گے۔ صابرین کے لیے تو بے حساب جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں، اور یہ ذہن اگر بنا کہ آئندہ نہیں جاؤں گا تو بولے آئندہ نہیں جاؤں گا، کیا جاؤں گا، اور اپنے ساتھ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں کوشش کروں گا کہ 15 اور میرے ساتھ چلیں۔ پیچھے ہٹنے والا شیطان ابلیس، ہم شیطان نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، شیطان ہٹتا رہے پیچھے، ہم تو آگے بڑھیں گے، ہم تو غلام مصطفیٰ اور عاشقان رسول کے خادم ہیں۔ یہ جذبہ دینے کے لیے جو پیچھے ہٹ گیا، نعوذ باللہ، میں نے اس کو شیطان نہیں بولا، بولتے وقت بھی یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس کو شیطان بول رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے پیچھے ہٹے شیطان، یہ تو ہماری بلا سے یار۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ
آپ کو ذہن بنانا ہے کسی بھی معاملے میں. چاہے کسی نگران سے تکلیف ہو گئی, کسی اجتماع میں پریشانی آئی, آپ کے جوتے چوری ہو گئے, یا کھانا نہیں ملا, پانی نہیں ملا, اعتکاف کیا تو اس میں کچھ پرابلم ہو گیا, اسلامی بھائی سے ٹکر گئے جنہوں نے آپ کی جیب خالی کر لی, وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی تکلیفیں ہو, جو اللہ کے دین کی راہ میں تکلیفیں آئیں تو بس اس میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھانا ہے. 25 سال سے تو سید صاحب یہاں آتے ہیں نا, فرما رہے نا, 25 سال سے یہاں آ رہا ہوں, ماحول میں ہوگا 30 سال, پیچھے نہیں ہٹے. ابھی اگر ان کو بولیں گے نا آپ کو کیا کیا تکلیف ہوئی تو رات چھوٹی پڑ جائے گی شاید. اتنی ان کے پاس اپنی حکایتیں ہوں گی, اتنی کہانیاں ہوں گی. تکلیفیں کس کو نہیں آتی؟ مجھے تکلیف نہیں آئی. آئیوں سمجھ لو میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس, کہ میں اپنی مطلب آپ کو فائل نہیں کھولوں گا. تو بہرحال جو بھی دین کے لیے کام کرتا ہے, آپ کے لاہور میں 2 لاشیں چھوڑ کے آیا ہوں نا, مجھے تکلیف نہیں ہوئی, میں پیچھے نہیں ہٹا کہ نہیں بھائی جان کا خطرہ ہے, بچے سنبھالو ہوئی, میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. الحمدللہ. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے تو پیچھے نہیں ہٹنا. دیکھو اللہ نے کتنی ترقی دی دعوت اسلامی کو. اگر میں پیچھے ہٹ گیا, خدا نہ خدا گھر بیٹھ جاتا تو کام تو ہوتا لیکن کوئی اور کر جاتا, میں تو رہ جاتا. مجھے تو سارے لوگ بھول جاتے ہیں, اب بات بھی کرتے بولے ہے ڈر پوک آدمی ہے جو گھر میں جا کے بیٹھ گیا. نہیں, ہم الحمدللہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں, غلاموں کے غلام ہیں, اور ان کے غلاموں کی خدمت کرتے کرتے آخری سانس نکلے گا انشاءاللہ. اللہ پاک قرآن کریم سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے, یا بنی اقیم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ترجمہ کنزلیمہ, اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر, اور جو افتاد تجھ پر پڑے, جو مصیبت آئے اس پر صبر کر, بے شک یہ ہمت کے کام ہیں. اچھا اب اس کی تفسیر صراط الجنان. یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ. اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی, اور یہاں سے ان کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی, اور جس کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ, جو کہ کامل ترین عبادت ہے, اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر, اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر, بے شک یہ وہ کام ہے جنہیں کرنا لازم ہے. آیت یا بنی اقیم الصلاۃ سے معلوم ہونے والے اہم امور, اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 نماز, اچھی بات کا حکم دینا, بری بات سے منع کرنا, اور مصیبت پر صبر کرنا. یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا. نمبر 2 اس میں بڑی پیاری ترتیب فرمائی گئی کہ واعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے پھر دوسروں سے کہے. یہ عمل واعظ کا واعظ دلوں میں اثر نہیں کرتا, اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں لہذا صبر کا فرمایا گیا. یاد رہے کہ ہر مسلمان دین کا مبلغ ہونا چاہیے, اور جو مسئلہ اسے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے, صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں. نمبر 3 تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں, لہذا تکالیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ 1500واں جشن میلادت کی خوشی میں کوشش کریں کہ 15 ٹرینیں اسپیشل 15 ٹرینیں, میلاد ایکسپریس نمبر 1, میلاد ایکسپریس نمبر 2, 15 ٹرینیں انشاءاللہ. آپ سب کوششیں کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے, ہمیں مطلب یہ ہے 15 ٹرینیں ملیں نہیں, دیں نہیں, یہ لوگ ان کے پاس اتنی ٹرینیں تو نہیں ہوں گی شاید کہ دینے جیسی. خیر تو بہرحال یہ کہ
आइंदा अल्लाह मुझे भी ज़िंदा रखे, आपको भी ज़िंदा सलामत रखे, हमें सबको खैरियत से रखे कि हम फिर इसी तरह मिल के बैठें और आप बोलो कि यार बड़ी मुश्किल से 2 ट्रेनें मिली, 15 तो नहीं मिली, और बाकी बसों से और इधर उधर दीगर सैयारों से और तैयारों से आए हुए हैं। जब तक अल्लाह करेगा तो हो सकता है कि फैज़ान मदीना की भी तोसी हो चुकी हो। है अपने पास जगह है, दुआ करो कि सब हो जाए, तोसी हो जाए, और जो तय हो। एक बात करता हूँ, जगह तो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये था कि जिस्म के अंदर बू जो सी है ये रहती है, नहाने के बाद भी और फिर मस्जिद में भी जाना पड़ता है, तो कोई ऐसी चीज़ बता दी जाए कि जिसको नहाते वक्त लगा लिया जाए या इस तरह का इस्तेमाल किया जाए कि जिस्म से बदबू ज़ाइल हो जाए। इसमें बेटे वो ग़िज़ाओं पर गौर फरमा लीजिए। बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं उनसे भी बू पैदा होती है, इन पर गौर कर लें, कम खाएं, और इस तरह की ग़िज़ाओं से। ये मशवरा आपको डॉक्टर या हकीम दे सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि ये भी ज़रूरी नहीं कि एक ग़िज़ा से आपको होता है मसला, दूसरे को ना होता हो। अरे सभी खाना तो खाते हैं, आप भी खाना खाते होंगे, खाली हवा पर गुजारा तो होगा नहीं। तो इस तरह ये कि खुद ही आपको इसका निकालना हल, और अल्लाह ना करे अगर बदबू दूसरों को भी आती है मस्जिद में, तो मस्जिद का दाखिला शरन हराम है। जाना पड़ता है तो इस सूरत में जाना पड़ता हो ना कि गन पॉइंट पर ले जाए, तो सही धमकी हो कि नहीं मस्जिद में जाऊंगा ये गोली मार देगा मेरे को, तो जाने की इजाज़त समझ में आती है कि हो जाएगी। ये मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती कि मस्जिद में जाना पड़ता है, तो जरा हुक्म शरीयत पर ही अमल करना है। मैं समझता हूँ बहुत गिरा गुजरे आदमी को बहुत मुश्किल हो जाए, जो मजहबी आदमी हो, नेक नमाजी आदमी हो, तो मस्जिद में ना जाए तो फिर हर आदमी सवाल करे कि यार क्यों नहीं आते हो, यार क्या होता है इससे, पसीने में तो होती है। वो अपने कई मुफ्ती ऐसे अवामी मुफ्ती भी हो सकता है कि टकराएं, ये कुछ नहीं होता है, मौलानों की बातों में कहाँ आ जाते हो, नऊज़ु बिल्लाह। ये शरई मसला है कि इंसानों को भी तकलीफ़ होती है और फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। कोई ना भी हो तब भी मस्जिद में नहीं जा सकते कि फरिश्तों को, फरिश्ते तो होते हैं ना, उनको तकलीफ़ होती है। अल्लाह आपको सेहत दे। वाकई ये बीमारी तो टेंशन फुल बीमारी है। और वही मैंने अर्ज़ किया कि ग़िज़ाओं पर और खूब अच्छी तरह मल मसल कर कोई अच्छा खुशबूदार साबुन हो तो उससे फ़र्क तो पड़ना चाहिए। हर नमाज के बाद या तो आदमी जब भी हर नमाज में या तो ना आए गर्मियों में, जबकि ये आरिदा होता है कि नमाज से पहले। अब ये कि मुमकिन है नहीं हो तो ज़रा वो खुद बंदा सोचे कोई भी ऐसी सूरत जिससे बदबू निकल जाए और मस्जिद की हाज़िरी में रुकावट ना बने। फिर भी अगर शुरू हो गई तो फिर मस्जिद से बाहर आना होगा। वो एहतिकाफ़ करते हैं यार, एहतिकाफ़ में ना मुँह भी साफ़ नहीं करते, उसी बदबुओं के भपके छोड़ते होंगे। अब भी 3 दिन के लिए आए हैं जो लोग, तो उनका भी पता नहीं क्या क्या हाल होता होगा। साफ़ सफाई ये ज़रूरी है। बदबुएँ मुँह से हो जाती हैं जब खासकर ऐसे मौके पर मस्जिदों में पड़ा रहेगा ना, तो साफ़ करने की थोड़ा टेंशन होता होगा। लेकिन नहीं, जो भी मिसवाक भी तो नहीं रखते ना हम लोग, मिसवाक अच्छी तरह करेंगे तो भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। खाने पीने में कमी रखेंगे, वरना पेट ख़राब हो जाता तो बाजू का बदबू उससे भी निकलती है। स्किन डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए ना, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो इनको रिकमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो अल्कोहलिक भी बॉडी स्प्रे आता है, इसके अलावा और रोलर आते हैं, चंद चीज़ें आती हैं जो अगर ये कि प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा कर अच्छा, इसमें एक डॉक्टर होते हैं जिसको कॉस्मेटिक डॉक्टर कहते हैं। ये कॉस्मेटिक ये इनके प्रोफेशन होता है प्लास्टिक सर्जन भी उस तरह के होते हैं, तो वो इनको मशवरा शायद दे सकते हैं कि बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या चीज़ें बेहतर नहीं हैं। वो अगर कोशिश करें तो शायद बदबू से बचकर ये मस्जिद की हाज़िरी में हो सकता है कि कामयाब हो जाएं। वल्लाहु आलम। माशाअल्लाह, नहीं अच्छा मशवरा। ये खाली एक तो ये सामने आए बोलने के लिए, मुझे पता ना, जब मुलाकातें करता हूँ, आपको भी तजर्बा हुआ इसका, तो बदबूएँ तो आ रही होती है बाजों में, मुंह से बदबू आ रही होती है कि मैं सांस रोक लेता हूँ, फिर क्या करूँ, साफ करते नहीं मुँह। गले मिलने वालों को भी
ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो गर्दन का ये जो हिस्सा होता है ना, इस तरफ भी पसीने की वजह से बदबू आ रही होती है। इनके जो कॉलर होते हैं उनमें से भी मेल चिपका होता है, बदबू आ रही होती है। अगर ये सारा निज़ाम देखभाल लेना सफाई के तौर पर तो काफ़ी सेहत भी मिलेगी और इंशाल्लाह राहत भी मिलेगी। और ये कि मुझे वो याद आ गया कि बारहा ये कि सर नंगा करके सर पे हाथ रखवाते यूँ करके, लो हमारी खुशबू सूंघो। क्या सूंघी होगी आपने कोई खुशबू? ठीक है, अब मैंने कहना शुरू किया है कि यार बस सर पे हाथ लगवाने के लिए टोपी भी है तो ठीक है, इमामा है तो भी सही है। अब पेट में दर्द है तो क्या पेट खोल के मतलब उस पर दवाई डालोगे या मुंह से खाओगे यार? तो यहाँ भी जैसे दम करवाने के लिए हमारे यहाँ सीना खोलते हैं क्या बटन, दम करवाते हैं, तो फिर भी स्किन पर ही फूंक जाएगी चमड़ी पर। अंदर जो मसला है दिल, वो तो दूर है, तो दिल को कैसे उसका फायदा पहुंचेगा? अगर पहुंचता है दम करने का, और वाकई पहुंचता है, दिल को पहुंचता है, और चमड़ी गोश्त सबको ही फाड़ लेती है फूंक, तो आपका कपड़ा भी फाड़ लेगी, चली जाएगी अंदर। तो ये खोलने की जरूरत, सीने पे दम कर रहा है, यूं कर लिया, खोल गए, पढ़ा कुछ, खुद ही पढ़ा, अंदर दाखिल करते रहे हवा। तो ये बिला वजह तकल्लुफ है, मालूमात की कमी की वजह से। और ये जद्दी पुश्ती, ये बचपन से मैंने देखा है। तो जद्दी पुश्ती मतलब ये चल रहा लगता है वो देखा देखी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं एक मुलाजिम हूँ। दफ्तरी उमूर में गलत कामों में साथ ना देने और खुशामद ना करने की वजह से अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस हवाले से दिल को किस तरह से तसल्ली दी जाए? जन्नत मुसीबतों में ढांपी हुई है, जन्नत में जाना है तो थोड़ा बहुत आजमाइशों को तो गले लगाना होगा। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका 7वें दिन में अकीका किया जाता है। तो उस दौरान हमारे मुहिब्बीन या मुतालिकीन जो होते हैं उनको सोना पहना देते हैं या चेन पहना देते हैं। बच्चे को भी सोना नहीं पहना सकते, मेहंदी से हाथ पाँव रंग नहीं सकते। जो इस तरह करेगा तो वो खुद गुनाहगार होगा। बच्चा तो बेचारा बच्चा है, इस पर तो कोई गुनाह नहीं होगा। अवाम उन्नास में आम एक बात राइज है कि माँ बाप अगर हयात हों तो बंदा जो है वो हज और उम्रा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हज फर्ज हो गया तो माँ बाप मना करें तब भी जाना होगा, और उम्रा शरीफ के लिए माँ बाप की इजाज़त ले लें। सरसब्ज़ इस गुलजार